آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے وہ واشنگ مشین میں وائرنگ ہے۔ جب ہم واشنگ مشین کی وائرنگ کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی واشنگ مشین میں ایک موٹر لگانا چاہتے ہیں، اور پھر اس موٹر کا کنیکشن ہم ٹائمر کے ساتھ، اس موٹر کے کنیکشن ہم گھنٹی کے ساتھ، اس موٹر کے کنیکشن ہم اپنے کیپیسٹر کے ساتھ کر کے ہم اس موٹر سے اپنا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف یہ کراتا چلوں کہ جب آپ موٹر کا مکینیکل کام کریں گے، موٹر کے مکینیکل کا نام لیتے ہیں تو اس موٹر میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم روٹر پلیٹ کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ یہ جو روٹر پلیٹ ہے آپ کی بنیادی طور پر یہ آپ کی سارے کا سارا حصہ جو ہے وہ روٹر پلیٹ کہلاتا ہے۔ یہ سارا اس کے اوپر یہ جو فالتو چیز لگی ہوتی ہے اس کو ہم پھول کہتے ہیں۔ اس پھول کے اوپر یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا پانی سرکولیٹ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس روٹر پلیٹ میں دو طرح کی خرابیاں آ سکتی ہیں۔ ایک خرابی یہ آ سکتی ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس روٹر پلیٹ میں یہ حصہ ہے، اس کے اندر یہ چیز گھوم رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ اب بیٹا یہ جو گھومنے والی چیز ہے نا، یہ جب کچھ عرصہ گھومتی رہے گی تو ایک ٹائم آ جائے گا کہ یہ جام ہو جائے گی، یا کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آواز آنا شروع ہو جائے۔ تو جب آواز آئے گی تو پھر بھی آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، جب جام ہو جائے گی تو پھر آپ کی موٹر کو چلا دے گی۔ ایسی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس ساری روٹر پلیٹ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس روٹر پلیٹ کو تبدیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں گا۔ یہ آپ کا چکا ہے، یہ چکا ہے آپ کا جس چیز کو میں گھما رہا ہوں۔ اب میں نے اس پیچ کو کھولا، اس پیچ کو کھولنے کے بعد یہ میں پیچ کھول رہا ہوں۔ پیچ کھولنے کے بعد میں نے اس چکے کو ایسے پر چڑھی ہوتی ہے، دوسری طرف سے یہ موٹر اس چکے پر چڑھی ہوتی ہے ایسے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نظر آ گیا جی۔ چونکہ وہ اس لیے نہیں لگ رہی کہ وہ دوسری طرف ہوتی ہے، اب وہ رکاوٹ اس لیے ڈال رہی ہے۔ اب دیکھو بیٹا، اگر ہم اس بیلٹ کو اتارنا چاہتے ہیں تو اتارنے کا صرف یہ طریقہ ہے، ایک طرف سے ہم ایسے بیلٹ کو اتاریں گے ایسے، ٹھیک ہے، پھر اس چکے کو ایسے گھماتے رہیں گے، یہ بیلٹ ایسے اتر جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس بیلٹ کو لگانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ایک طرف لگائیں گے ایسے، ٹھیک ہے، اب ایک طرف سے لگ گئی ہے، ایک طرف سے یہ ابھی لگی نہیں ہے۔ اب اگر اس چکے کو ایسے گھمائیں گے تو یہ مزید اترے گی، اگر اس چکے کو ایسے گھمائیں گے تو یہ مزید کیا ہو جائے گی، لگ جائے گی۔ یہ نٹ لگ رہا ہے، یہ نٹ لگ رہا ہے، یہ نٹ لگ رہا ہے، یہ نٹ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس 4 نٹ اور بولٹوں نے اس روٹر پلیٹ کو اندر لگایا ہوا ہے۔ وہ کیا کر دیا، کھولنا شروع کر دیا جی۔ نظر آ گیا جی، کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو وہ طریقہ بتا دیا جس طریقے کی مدد سے آپ اپنے گھر کی واشنگ مشین کی روٹر پلیٹ کو آسانی کے ساتھ کیا کر دیں گے، کھول دیں گے۔ اب میں بات کرتا ہوں، فرض کرو آپ اپنی روٹر پلیٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کھل تو گئی ہے۔ کھولنے کے لیے ہم نے کون سا طریقہ کیا، واشنگ مشین کو الٹا کر کے اس کے 4 نٹ کھولے کیا نا، پھر اس کے بعد واشنگ مشین کو سیدھا کر کے اس کی روٹر پلیٹ کو ہتھوڑی کی مدد سے کیا کر لیا، باہر نکال دیا۔ اب ہم اس روٹر پلیٹ کو واپس لگانا چاہتے ہیں۔ روٹر پلیٹ ہم نے ٹھیک کروا لی ہے، وہ خراب تھی، ہم اس کی جگہ پر نہیں لے آئے ہیں، یا ہم نے اس کو کیا کر لیا، ٹھیک کرا لیا۔ الیکٹریکل وائرنگ کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کا
इलेक्ट्रिकल वायरिंग का पैनल होता है। इस पैनल में आपका ये 1 वे 2 वे स्विच लगा होता है, इसमें आपका ये टाइमर लगा होता है, इसके दरमियान में यहाँ पर लाइट लगी होती है, ठीक है। अब हमने इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग करते वक्त आपके जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि कुछ तारें नीचे से ऊपर जाती हैं, नीचे से, क्योंकि जो बिजली की तार इसके साथ लगी होती है, जो बिजली की 2 तारें जो सप्लाई की तार इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नीचे से लगी होती है। समझ आ गई? जब आप डायग्राम बनाते हैं उसकी, तो आपने देखा होगा एक काली तार हम उठाकर ऊपर लेकर आते हैं, नीचे से उसको सप्लाई की तार के साथ लगा देते हैं। अब आपको ये पता हो कि जो तार सप्लाई की ऊपर आ रही होती है, टाइमर की किस तार के साथ उसको लगाते हैं? शाबाश बेटा। आप अगर इस टाइमर को गौर से देखें तो आपके साथ पास तीन तारें एक तरफ से निकली हुई हैं और 3 तारें आपकी जो है वो दूसरी तरफ से निकली हुई हैं। अब ये जो बिजली की तार, जिस तार पर आपने गठान लगा दी, इधर भी गठान लगा दी है या नीचे की तरफ गठान लगा दी या उसके ऊपर कोई निशानी लगा दी है कि ये मेरी बिजली वाली तार है, आपने उस तार को काली तार के साथ क्या कर दिया? मैंने कल भी बताया था, ऐसे तार को पकड़ा, ऐसे इसका ट्विस्ट किया। क्या किया? ट्विस्ट किया और फिर ऐसे इसको टेप पर चढ़ा। अब स्लेटी तार को मैंने उसके साथ एक फालतू तार लगाकर, नजर आ गई जी? तो 1 वे 2 वे स्विच के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये पॉइंट इन तीनों की निस्बत थोड़ा सा क्या है? जुदा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉमन पॉइंट। तो मैंने अपनी इस तार को उसके कॉमन पॉइंट पर, यानी 1 वे 2 वे स्विच के कौन से पॉइंट पर लगा दिया? कॉमन पॉइंट पर। ये जो आपकी ब्राउन तार है, 1 वे 2 वे स्विच के ये 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। इन तीनों पॉइंटों में से ये जो दरमियान वाला पॉइंट है बेटा, ये आपका पॉइंट है, इस पर आप कोई तार नहीं लगाएंगे। इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट पर लगा देंगे। दोनों पॉइंटों में से कौन सी तार को? ब्राउन तार। कौन सी तार? मैंने अभी तक वायरिंग का काम करते हुए 3 काम किए। वायरिंग का काम करते हुए एक, नीचे से ऊपर आने वाली बिजली की तार के साथ मैंने काली तार लगा दी, दूसरा स्लेटी तार के साथ मैं कॉमन पॉइंट जोड़ दिया, तीसरा मैंने ब्राउन तार के साथ क्या लगा दिया? क्लियर हो गया? हमने 2 तारें किस किस के साथ? सब्ज और इन दोनों तारों को मैंने ऊपर से नीचे पहुंचाना है। क्या करना है? ऊपर से नीचे पहुंचाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कैपेसिटर नीचे लगा होता है। यानी देखें, अगर तो हम ये कैपेसिटर ऊपर पैनल में लगाना चाहते हैं तो फिर हम इन मोटर की दोनों तारों को ऊपर लेकर आएंगे।